آپ اس نقطے کو، اس بات کو ٹھنڈے دل سے سوچیں. اگر ہم غلط ہیں آپ ضرور اصرار کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری غلطی سے آگاہ کیجیے، اور اگر آپ کے عام معاملہ ایسے ہے تو آپ برائے کرم خود غور فرما لیجیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ہٹ کے اور اس جماعت سے ہٹ کے جو بھی علم ہے سو گمراہی پر مشتمل ہے، چاہے وہ اعمال کے باب میں ہو اور چاہے وہ عقیدے کے باب میں ہو، حتیٰ کہ مستحبات تک میں اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں سے اس کی اصل یا کوئی اصول نہیں ملتا تو یہ سب گمراہی. جس کام کی بات پر غور کرنا چاہیے وہ یہ کہ سورہ جاثیہ آپ دیکھیے، معاملہ آخرت کا ہے، معاملہ اللہ کے ہاں پیشی کا ہے. ایک آدمی سرے سے قیامت کو مانتا ہی نہیں، بھئی اس کی مرضی، نہیں مانتا نہ مانے. ساری دنیا کو خدا جنت میں بھیج دے اور صرف ایک شخص مجھے یا آپ کو جہنم میں پھینک دے تو آپ سوچیں ہمارا کیا بنے گا. اور ساری دنیا کو خدا جہنم میں پھینکنے کا فیصلہ فرما دیں اور مجھے یا آپ کو اکیلے شخص کو جنت میں لے جائیں تو کیا نقصان ہے؟ اپنی عاقبت تو بنی. وہ تو جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اللہ نے کہا ہے کہ ہر دودھ پلاتی ہوئی اپنے بچے کو چھوڑ کے بھاگ کھڑی ہوگی. فَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تو دیکھے گا لوگ جیسے متوالے ہیں، دیوانے ہیں، نشہ ہو گیا انہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور انہیں نشہ نہیں ہو گیا، وہ دیوانے اور متوالے نہیں ہوئے. لیکن تیرے رب کا عذاب اتنا شدید ہے. یہ تو قیامت کا آغاز ہے جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور عقیدے کا باب کھلے گا کہ بھئی تمہارا عقیدہ کیا تھا، تو اللہ کو آپ کیا جواب دیں گے اور میں کیا جواب دوں گا. اس لیے پھر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس بات پر غور کیجئے جو اب کہنے لگے ہیں. سورہ جاثیہ میں اللہ نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کے حالات پر غور فرمایا جس نے اپنی نفس کی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور علم ہونے کے باوجود خدا نے اس کو گمراہ کر دیا. علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی دے دی. یہ ہے اصل نقطے اور کانٹے کی بات کہ علم کے باوجود گمراہی ہو جاتی ہے. ہم نے مانا کہ ایک شخص نے فزکس میں پی ایچ ڈی کر لی، ہم نے مانا ایک کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کر لی، ہم نے مانا کہ اس نے ساری اسلامی تاریخ کنگال کے رکھ دی، ہم نے مانا بھئی کتاب و سنت کو بھی اس نے پورا پڑھ لیا. لیکن اس کے سارے علم پر اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جو جماعت ہے نا اس کی مہر نہیں ہے تو آپ یقین جانیں کہ اس علم کے باوجود وہ شخص گمراہی پر ہے. جس طرح جہالت اور بے علمی گمراہی کا سبب بنتی ہے، علم بھی گمراہی کا سبب بنتا ہے. اور جو گمراہی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے آتی ہے وہ پہچانی جاتی ہے. آدمی کبھی نہ کبھی اس کی طرف توجہ کر ہی لیتا ہے، مگر جو گمراہی علم کی راہ سے آتی ہے اور جو گمراہی نور سے آتی ہے اور جو گمراہی روشنی سے آتی ہے اس کا نتیجہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے. علم کی گمراہی جہالت کی گمراہی سے بدترین چیز ہے. جہالت کی گمراہی سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اور علم کی گمراہی سے انسان فرعون بن جاتا ہے. جہالت کی گمراہی میں انسان غور اور فکر تو کرتا ہے، اور جو گمراہی علم کی راہ سے آتی ہے ہدایت کے سارے اسباب معطل ہو جاتے ہیں. آدمی نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی دل کی توجہ اس طرف ہوتی ہے اور دل پہ قبضہ ہوتا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس پر ہوا کا، خواہش نفس کا، اپنی نفسانیت کا، اپنی انانیت کا، اپنے علم کے زوم کا. تو علم کی گمراہی اسے جہنم کے کھڈے میں وہاں لے جا کر گراتی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی چارہ نہیں. جہالت کی گمراہی توبہ کی توفیق پھر بھی بچ جاتی ہے اور علم کی گمراہی سے ہدایت اور توبہ کی کوئی توقع نہیں رہتی، توفیق نہیں رہتی. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے پھر کیا کیا، اس کو علم رکھنے کے باوجود اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً،
اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تم دیکھو اس علم کے گمراہ کو اب اللہ کے علاوہ کون ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، اس پر غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہو، یہ علم کی گمراہی ہے.